بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء ہماری چل رہی تھی لفظ بلفظ ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ۔ آج ہم سورۃ النساء کا رکوع نمبر 11 پڑھیں گے اور کلاس نمبر 105۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین، کیا نہیں ترا وہی رویت سے ہے، دیکھا اپنے، الی الذین ان لوگوں کی طرف، قیل قول سے ہے، کہا گیا ہے، لہم جنہیں، کفو ایدیکم روکے رکھو اپنے ہاتھوں کو۔ مکہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے تھے اور نماز پڑھتے تھے تو لوگ بڑا ان کو تنگ کیا کرتے تھے، تو اس وقت کچھ حضرات کہتے تھے کہ ہمیں اجازت دو کہ ہم ان کے ساتھ قتال کریں، ان کو قتل کریں، ان کے ساتھ لڑیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر کا حکم دیا اور کہا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، ابھی جنگ نہیں کرنی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرتے رہو الصلاۃ نماز کو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور ادا کرتے رہو کیا، زکوٰۃ۔ فلما تو جب کتبہ فرض کر دیا گیا، علیہم ان پر قتال جنگ کرنا، مدینہ منورہ میں ہجرت ہوئی اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اب تم جنگ کرو، تو ان میں سے پھر کچھ ایک گروہ ایسا بن گیا جنہوں نے کہا کہ ابھی ہم نے مکہ مکرمہ میں اتنا صبر کیا ہے اور یہاں کچھ راحت کے لمحے میسر آئے ہیں، تو فوراً سے جو ہے اب جنگ کا حکم دے دیا گیا ہے، تو یہ تھوڑا سا ڈیلے ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کی یہ بات اللہ کا احکام کے اوپر اعتراض نہیں تھا۔ بہرحال بشریت کا ایک تقاضا ہے، انسان کے دل میں بات آتی ہے تو اللہ نے منع کر دیا کہ ایسا نہیں کرنا، کیونکہ وہاں پر صبر کرنا تھا۔ اللہ نے ان کے اندر جو کوالٹیز، جو بھی چیزیں بلڈ کرنی تھی صبر کے دوران، کندن بنانا تھا، وہ تو بن گئے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم نے یہاں پر جنگ کرنا ہے۔ دیرینہ ان کی خواہش تھی وہ پوری ہو گئی کہ ہم صبر کرتے آ رہے ہیں، اب ہمیں جنگ کی اجازت دے دی جائے۔ جب مدینہ میں آئے تو جنگ کی اجازت مل گئی، تو پھر ان میں سے کچھ حضرات ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہمیں جو ہے سکون تھوڑا سا ہونا چاہیے تھا۔ فوراً ہم 13 سال کے سٹرگل کے بعد پھر جنگ میں آ گئے، تو دیکھیے کیا ہوا آگے۔ فلما کتب علیہم القتال تو جب فرض کر دیا گیا علیہم ان پر قتال جنگ کرنا، تب اذا فریق منہم ان میں سے ایک فرقہ یا ایک گروہ کے لوگ، منہم جو انہی میں سے تھے، یخشونا وہ ڈر رہے تھے، خشیت سے ہے، الناس لوگوں سے، خشیت اللہ جیسے ڈرنا ہے اللہ سے۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے جو ڈرنے لگ گئے، ایسے ڈرتے جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا او اشد خشیہ، اور اس سے بھی زیادہ سخت ہے، یعنی جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے وہ اتنا لوگوں سے ڈر رہے تھے۔ اللہ نے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہوئے فرمایا کہ بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اللہ نے فرمایا وقالو، اور انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، لما کتبت کیوں فرض کر دیا تو نے، یا کیوں فرض کیا تو نے، علینا ہم پر، القتال جنگ کرنا۔ پہلے ان کی خواہش تھی کہ جنگ ہو، اور جب مدینہ میں آئے تو ظاہر ان میں سے منافقین بھی تھے، مشرکین بھی ساتھ ملے ہوئے تھے کچھ، تو ان میں سے ظاہر اللہ تعالیٰ نے چھانٹی لگانی تھی، الگ کرنا تھا منافقین کو مومنین سے، تو ان میں سے جو منافقین تھے وہ الگ اور مومنین الگ، تو یہ کہنے لگے کہ کیوں ہم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے، لولا اخرتنا کیوں نہ اخرتنا مؤخر کر دیتا اللہ، یعنی ہمیں مہلت دے دیتا مزید، الی اجل قریب ایک اجل ایک مدت تک، قل متاع الدنیا، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں ان کو، متاع الدنیا یہ جو دنیا ہے یہ تو تھوڑا سا سامان ہے دنیا برتنے کا، قلیل بہت تھوڑا سا، مال و متاع کا لفظ استعمال ہوا نا اردو میں، تو دنیا جو ہے وہ فائدہ ہے دنیا کا، قلیل بہت تھوڑا، والآخرہ اور آخرت جو ہے، خیر بہتر ہے، لمن اتقا ان کے لیے یا اس لوگوں کے لیے یا اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے، ولا تظلمون فتیلا اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے، فتیل برابر بھی، یعنی کھجور کی گٹھلی کی جو چھلنی ہوتی ہے، چھال ہوتی ہے، اس کے برابر بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، جو جیسا کما کے آئے گا اسی کے بقدر اس کو اجر ملے گا اللہ کے ہاں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اچھا، اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ موت تو برحق ہے، موت تو آنی ہے، تم جہاں چھپ کر رہو موت تمہیں آ پکڑے گی، یہ نہ ہو کہ اگر تم جنگ پہ نہیں جاتے تو تمہیں موت نہیں آئے گی، موت تو گھروں میں بھی آ سکتی ہے۔ دیکھیں کیا فرمایا، اینما تکونوا جہاں کہیں تکونوا تم ہوگے، یدرککم پا لے گی تمہیں، الموت موت، ولو کنتم اور اگرچہ تم ہو تم، فی بروج مشیدہ فی بروج برجوں والے قلعے میں، مشیدہ جو مضبوط شدید ہو، یعنی اگر تم چھپ جاؤ قلعوں میں اور ایسے قلعے جو مضبوط ترین ہو، لیکن موت وہاں بھی آ کر تمہیں پکڑے گی، مرصد یعنی موت اپنے جو مرصد گاہ ہے، موت گاہ تک وہاں تمہیں کھینچ کے لے آئے گی۔ اس کے لیے کافی ڈیٹیل ہے، کافی واقعات ہے، ہم وہاں جانا نہیں چاہتے۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا
کہ تم اگر ڈرو گے موت سے تو موت تمہیں گھر میں آ کر مضبوط قلعوں میں آ کر پکڑے گی، جیسے کہ ہے نا ترجعونہا ان کنتم صادقین، تمہارا بندہ تمہارے سامنے مر رہا ہوتا ہے اور تم بے بس ہو جاتے ہو، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو ترجعونہا ان کنتم صادقین، لوٹا دو نا اس کی روح جو نکل رہی ہے واپس اگر تم سچے ہو۔ ظاہر بے بس ہے انسان، تو اللہ نے فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ، تصیبہم پہنچتی ہے انہیں حسنۃ کوئی بھلائی، یقولو تو وہ کہتے ہیں حاضہ یہ جو ہے من عند اللہ اللہ کی طرف سے، جب انہیں کوئی راحت کوئی خوشی کوئی سکون پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ اور اگر پہنچتی ہے ان منافقوں کو اور اگر پہنچتی ہے انہیں سجیۃن کوئی برائی، یقولو تو وہ کہتے ہیں ھذا من عندک یہ آپ کی طرف سے ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرقین کا بیان ہے، کیا کہتے ہیں جب کوئی ان کو راحت کوئی سکون پہنچتا ہے تو کہتے ہیں دیکھیں اللہ نے مدد کر دی، اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ فما لی تو کیا ہے واسطے یا کیا ہے اس قوم کے لیے، لا یکادون یفقہون حدیثا نہیں وہ قریب ہوتے یفقہون کہ وہ سمجھتے بات کو، کیا ہو گیا ہے ان قوم کو کہ بات سمجھ کیوں نہیں پا رہے، آخر ان کو سمجھ آ کیوں نہیں رہی، اتنی کلیئرٹی کی جا رہی ہے، اتنی کلیئر باتیں اللہ کی طرف سے کی جا رہی ہیں، پھر ان کے دماغ کیوں جو ہے وہ آؤٹ ہو گئے ہیں۔ حیرت ہے کہ ان کو سمجھ آ ہی نہیں رہی کسی بات کی۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، ما اصابک جو بھی اصابت یا پہنچتی ہے من حسنۃ کوئی حسن کوئی بھلائی، فمن اللہ تو اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک اور جو بھی اصابت پہنچتی ہے یعنی مصیبت سے ہے، مصیبت اچانک آ جاتی ہے نا تو یہ اصابت جو ہے یہ پہنچنے کے جلدی آنے کے مطلب میں ہے، آگے دیکھا جائے گا کہ وہ بھلائی ہے یا برائی۔ تو اصابک اگر پہنچتی ہے تجھ کو من سجیۃ کوئی برائی، فمن نفسی کا تو تمہارا نفس کی طرف سے ہے۔ انسان کو اگر کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اگر کوئی برائی آتی ہے انسان کو تو اس کے اپنے اعمال کے کرتوتوں کے سبب ہوتی ہے، جیسا کہ ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جتنا بھی فساد ہے انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا اور بھیجا ہم نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم للناس لوگوں کے لیے رسول بنا کر، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اور کافی ہے باللہ اللہ شہیدہ گواہ، اللہ دیکھ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دین کی دعوت دیتے رہیں، ہم نے آپ کو پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا ہے ان کے اوپر۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطیع جس نے اطاعت کیا رسول کی، فقد پس یقیناً تحقیق اطاع اللہ اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ کتنی ضروری ہے، کتنا ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی رسول ہی کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں لبرلز کہ بس اللہ کو ماننا کافی ہے، رسول کو کیوں مانیں، تعلیمات کو، حدیث کے منکر حدیث جتنے بھی آج کل ہیں آپ دیکھ لیں، تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ اپنی اطاعت لازم کر دی ہے۔ اللہ کی اطاعت تب ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل ہوگا، تو اس لیے اللہ اور اس کے رسول کو ماننے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، قرآن کی تشریح ہے ہی حدیث میں۔ ومن اور جس نے تولا منہ ولا لیا یا منہ موڑ لیا، فما ارسلناک تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم علیہم ان پر حفیظہ نگران بنا کر۔ آپ تو بات کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بات ہے پیغام پہنچا دینا، مانے نہ مانے ان کی مرضی منہ موڑ کر چلے جائیں، آپ کو ہم نے کوئی ان کے اوپر نگران یا محافظ بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ ان کو ضرور ایمان میں داخل کر دیں، آپ کا کام بات پہنچانا ہے اور ہدایت دینا ہمارا کام ہے۔ وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں طاعۃ اطاعت کریں گے، فَإِذَا جب برزوا وہ نکلتے ہیں من عندک آپ کے پاس سے، بیت رات کو مشورے کرتا ہے، طائفتم ایک گروہ منہم ان میں سے، غیر الذی علاوہ اس کے جو تقول آپ کہتے ہیں، یعنی منافقین کا ایک گروہ ایسا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو آپ کے صحابہ اور آپ کی محفل میں آ کر بیٹھتے ہیں تو آپ جب مشورے کر رہے ہوتے ہیں یہ اس وقت ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، لیکن جب چلے جاتے ہیں آپ سے، بیت طائفتم ایک ایسا گروہ ہے منہم ان میں سے، غیر الذی تقول جو اس کی غیر باتیں کہتا ہے جو انہوں نے آپ کے سامنے کہی تھی، یعنی آپ سے جب ہاں میں ہاں ملا کر چلے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ منافقین کا ہے، وہ باتیں جو آپ ان سے کرتے ہیں یہ اس کے علاوہ اور مشاورت کرتے ہیں اور آپ کی باتوں کی تردید کرتے ہیں بعد میں جا کر۔
انہیں پتہ نہیں ہے، اللہ تو ان کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ انہی کی باتیں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ یکتب لکھ رہا ہے ما یبیتون، وہ رات کو جو بیتون مشورے کرتے ہیں، بیتون اپنے گھروں میں بیٹھ کر رات کو جو مشورے کرتے ہیں، بیعتیں لیتے ہیں ایک دوسرے سے آپ کے خلاف، نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان سب کو لکھ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ بس آپ نہ گھبرائیے، فاعرض، آپ ان سے اعراض کیجئے، عنہم، ان لوگوں سے، وتوکل علی اللہ، اور پھر بھروسہ کیجئے، توکل کیجئے، علی اللہ، اللہ پر، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ، وکیلا، کارساز کے اعتبار سے۔ آگے اللہ نے گلہ کرتے ہوئے فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، افلا، کیا پھر بھلا نہیں، یتدبرون، وہ تدبر کرتے ہیں، القرآن، قرآن میں، ولو من عندی، پاس سے، غیر اللہ، غیر اللہ کے، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو البتہ وہ پاتے موجود ہونا، نہ پانا، فیہ، اس میں، اختلافا کثیرا، بہت زیادہ۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر اور تدبر نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بکثرت اختلافات پاتے۔ دیکھیں، یوں تو انسان کی کوئی کاوش کمزوریوں سے پاک نہیں ہے، لہٰذا انسان کی کتابوں میں تضاد اور اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی کسی کتاب کے بارے میں یہ جھوٹائی دعویٰ کرے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو اس میں یقیناً تضاد اور اختلافات ہوں گے۔ ظاہر ہے وہ اپنے آپ سے دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن جن لوگوں نے پچھلے انبیاء کرام کی کتابوں میں تحریفات کی ہیں، ان کی وجہ سے ان کتابوں میں جو تضاد پیدا ہوئے ہیں وہ اس بات کی واضح دلیل ہیں۔ تو اس کی تفصیل آپ مزید حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیروانی کی کتاب اظہار الحق کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آج کل تو اس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے، اس ترجمے کا ٹائٹل ہے بائبل سے قرآن تک، آپ وہاں سے تفصیل پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ، جب آتا ہے ان کے پاس کوئی معاملہ، من الامر، امن میں سے، اب الخوف، یا وہ خوف میں سے ہو، کوئی بھی بات ہو، چاہے وہ پرسنل ہو، چاہے وہ کسی پروفیشنل لیول پر ہو، تو یہ اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ جو چھپانے کی بات ہوتی ہے جس سے دشمنوں کو فائدہ ہوتا ہے، یہ آپس میں اس کو پھیلا کر دشمنوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ وَلَوْ رُدُّوا، اور اگر وہ لوٹاتے اسے، الی الرسول، رسول کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، اور طرف اولو الامر کے، منہم، ان میں سے، یعنی اگر وہ بات جو ان کے پاس پہنچی ہے کسی خفیہ طریقے سے، تو انہیں چاہیے تھا کہ یہ کوئی پروفیشنلز اور اتھارٹیز تک یہ بات کو پہنچاتے، یہ عام لوگوں میں بات کو پھیلا کر مشہور کر کے اس بات کی وقت کو ختم کر دیتے ہیں جس سے دشمن کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو ان منافقین کو چاہیے تھا اگر یہ مومن ہوتے تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آ کر پہنچاتے، یا جو اتھارٹیز ہوتی ہیں، جو آفیشلز بیٹھے ہوتے ہیں، جو دیکھتے ہیں کہ کیسے اسٹریٹجی کو بنانا ہے، کیا کرنا ہے، کیسی تدابیر اختیار کرنی ہے، یہ ان کے پاس بات کو آرام سے پہنچا دیتے۔ اولو الامر، جو حکم کرنے والے ہیں، یعنی اکابر صحابہ، منہم، ان میں سے، لعلمہ الذین، البتہ جان لیتے اسے، الذین، وہ جو یستنبطونہ، نکال لاتے ہیں نتیجہ اس کا، ہاں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس کو نتیجہ اخذ کر کے وہ رسول اللہ تک بات پہنچا دیا کرتے تھے، لیکن جو منافقین کا گروہ تھا وہ اس طرح کی پروپیگنڈے کیا کرتا تھا۔ ولولا فضل اللہ علیکم، اور نہ ہوتا فضل اللہ، فضل اللہ کا، علیکم، تم پر، ورحمتہ، اور رحمت اس کی، لاتبعتم الشیطان، تو البتہ پیروی کرتے تم شیطان کی، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے، یعنی اگر اللہ کا فضل اور کرم نہ ہوتا تم میں سے کافی زیادہ لوگ شیطان کی پیروی کرتے، ایمان والے بہت تھوڑے ہوتے۔ پس اللہ نے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، تو پھر جنگ کیجئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، لا تکلف، نہیں آپ مکلف بنائے گئے ہیں، الا نفسک، مگر اپنی جان کے، وحرض المؤمنین، اور ابھاریے، المؤمنین، مومنوں کو، جنگ کی طرف ان کو رغبت دلائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام ہے بات کو پہنچانا اور ان کو جنگ کی طرف ابھارنا۔ عسى اللہ، امید ہے اللہ، ان یکف، کہ وہ روک دے گا، بأس الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، واللہ، اور اللہ، اشد، زیادہ سخت ہے، بأسا، طاقت میں، و اشد تنکیلا، اور زیادہ سخت ہے عبرت ناک سزا دینے میں۔ آپ ان تک بات پہنچا دیں، ان کو جنگ کے لیے ابھاریں۔ ان میں سے جو مومن ہیں، اکابر صحابہ ہیں، جنہوں نے آپ کے ساتھ محنتیں کی ہیں، جنہوں نے سٹرگل کی ہیں، وہ آپ کے ساتھ آئیں گے، باقی جو ان میں سے منافقین ہوں گے وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ تو ان کو وعید بھی سنا دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سخت سزا دینے میں اور عبرت ناک انجام تک پہنچانے میں بڑا طاقتور ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا من یشفع شفاعتن، تو جو کوئی سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، شفاعتن حسنہ، اچھی بات کی، یکن لہو، تو اس کے لیے نصیب
ایک حصہ ہے منہا اس میں، جو کوئی سفارش کرے گا، دعوت دے گا دین کے کاموں کی، اچھی بات کی، تو اس کے لیے بھی ایک حصہ ہوگا۔ ایک حصہ وہ جو اس پر خود عمل کرے گا، ایک حصہ وہ جس کی وجہ سے یہ کسی کو دعوت دے گا اور وہ اس پر عمل کرے گا، تو دونوں ثواب اس کو ملیں گے۔ کسی کو ترغیب دینا، جہاد کی، نماز کی، قرآن کی، کسی بھی طریقے سے دین کی طرف راغب کرنا، وہ صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ دوسروں کو دیے، دوسروں تک پہنچائیں۔ اب ان تک پہنچے گا، میرا کام تو آپ تک پہنچانا ہے۔ جب آپ نے دیکھ لیا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اس میں فائدہ ہے، تو اب لوگوں تک پہنچائیں۔ جو کوئی اچھی سفارش کرے گا تو اس کے اندر اس کا بھی کوئی حصہ ہوگا۔ ومن یشفع، اور جو سفارش کرے گا شفاعتاً کسی بھی طریقے سے، سیئتاً برائی کی، یکن تو ہوگا لہ اس کے لیے کفل منہا اس میں سے ایک حصہ۔ بری چیز کو پروموٹ کرنا، جو برے کام آپ کی وجہ سے کرے گا تو آپ کا بھی حصہ اس کے اندر ہوگا۔ اس لیے غلط پوسٹیں، غلط کام، غلط باتیں شیئر نہیں کرنی چاہیے۔ جس کو ترغیب ملے گی آپ کے عمل سے، آپ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور کانا ہے اللہ علی کل شیء ہر چیز پر، مقیتا نگران۔ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کے اوپر نگران ہے۔ وَإِذَا، اور جب حییتم دعا دیے جاؤ، بتحیۃ کوئی دعا، فحیو تو تم بھی دعا دو، بأحسن زیادہ اچھی، منہا اس میں، او ردوہا یا لوٹا دو اسے۔ اگر کوئی تمہیں سلام کرے نا تو تم بھی اس سے اسی احسن طریقے سے سلام کرو، منہا اس سے، اور ردوہا یا لوٹا دو اسے، تھوڑا سا زیادہ انداز میں بھی آپ اسے کہہ دیتے ہیں۔ کسی نے آپ کو السلام علیکم کہا تو آپ اس کو وعلیکم السلام کہیں۔ کوشش کریں کہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ساتھ کہیں، یہ اکرام ہے۔ اگر اتنا نہیں کہہ سکتے تو آپ اسے وعلیکم السلام ضرور کہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جس کو تم دعا دو، کوئی تمہیں السلام علیکم کہے کہ تم پر سلامتی ہو، تو تم بھی اس کو ویسے ہی دعا دو، اچھے طریقے سے کہہ کر دو کہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا اتنا بھی لوٹا دو جو اس نے تمہارے اوپر سلام کیا ہے ویسا ہی۔ ہاں البتہ کسی نے سلام کیا ہے، آپ اس کو جواب نہیں دیتے تو پھر یہ ناجائز ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ علی کل شیء ہر چیز کے اوپر، حسیبا خوب حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے الہ کوئی معبود مگر الا ہو، صرف وہی اللہ۔ لیجمعنکم، لام تاکید کے لیے آیا ہے، یجمعنکم وہ جمع کرے گا، کم کا مطلب تمہیں، تو وہ البتہ ضرور تمہیں جمع کرے گا، کب، الی یوم القیامہ، طرف قیامت کے دن کے۔ جب قیامت کا دن برپا ہوگا وہ تو تم سب کو جمع کرے گا، اور وہ دن ایسا ہے کہ جس میں لا ریب فی، جس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں۔ ومن اصدق، اور کون زیادہ سچا ہے، سبحان اللہ، کمپیریٹیو ڈگری ہے، سپرلیٹیو ڈگری دیکھیں، اصدق کون زیادہ سچا ہے، من اللہ اللہ سے بڑھ کر، حدیثہ بات کہنے میں۔ یہ بات اللہ کر رہا ہے تو ان باتوں کو لائٹ نہ لیجیے، نہ لیں گے کہ یہ کسی اور کی بات ہے، بلکہ اللہ کی بات ہے۔ سمجھو یہ کام ہونا ہے، ہر حال میں ہونا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اگر ڈاؤٹ بھی ہو نا تھوڑا سا کہ یہ باتیں اگر اللہ نے کیا، پتہ نہیں ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، تو سمجھ لو کہ اللہ سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے بات کے اعتبار سے، سبحان اللہ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے پیغام کو سمجھ کر پھر اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔